تو یہ جو آپ نے ریفرنس کی بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا انڈسٹری میں چانس کے لیے ریفرنس بہت لازم ہے. ریفرنس کے بغیر آپ کو یہ مطلب اس کو جو مرضی آپ کہہ لیں تو ریفرنس کے بغیر جو ہے وہ انٹری بہت مشکل ہے. نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ کبھی جو ہے وہ کوئی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ گھر سے رابطہ بھی جو ہے وہ کئی دفعہ مطلب لیٹ ہو گیا، نہیں ہوا، 2 دن نہیں ہوا. آج بھی تقریباً میرے خیال میں 60% انفارمیشن ایسی ہے جو ابھی ریکارڈ میں نہیں آئی. کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں جوڈیشری 100% ٹھیک چل رہی ہے، میں بالکل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کا، اس میں جوڈیشری کا اگر میں کہوں، جوڈیشری کے ادارے کا سربراہ اگر کمزور ہوگا تو اس کی پوری نیچے جوڈیشری کمزور ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں مکمل انصاف نہیں ہوا اور نہیں ہو رہا. یہ کوئی بھی جج ایک دفعہ اگر اس نے کمپرومائز کر لیا پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. پھر اس کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں. ایک آپشن کہ وہ نوکری سے چلا جائے یا دوسرا کمپرومائز کرتا رہے. ایک جو ججز میں سمجھتا ہوں کہ بڑے انڈیپینڈنٹ اور بڑے فیئرلی انہوں نے کام کیا ہے، اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ابھی جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سامعین، اس پروگرام میں کوشش کرتا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں کہ مختلف شعبہ زندگی کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کے ساتھ متعارف کروایا جائے اور یہ جانا جائے کہ وہ اپنے رسپیکٹیو جو ان کی فیلڈز ہیں اس میں کام کس طرح سے کریں. اور آج ہمارے پاس ایک ہارڈ ورکنگ ریناؤنڈ جرنلسٹ جنہوں نے عدالتی رپورٹنگ میں، کورٹ رپورٹنگ کے اندر ایک اپنا نام پیدا کیا ہے گزشتہ چند سالوں میں، اور ان کے حوالے سے فیلڈ کے اندر یہ بات جو ہے زبان زد عام ہے کہ انہوں نے بہت کم وقت میں جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ میں اپنا نام پیدا کیا ہے. ویلکم ٹو دی شو ثاقب بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا، یوزلی جب بھی کوئی بندہ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آتا ہے تو بنیادی سوال وہی ہوتا ہے کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا، آغاز کہاں سے ہوا. تو میں چاہوں گا کہ سننے والوں کے لیے بتائیے گا کہ آپ نے اپنی، کیونکہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے ماسٹرز ہے، اس کے بعد آپ نے صحافت میں عملی طور پر قدم کیسے رکھا؟ بہت شکریہ. ایک تو ایک ظاہری سی بات ہے، آپ کا میرا بڑا تعلق ایک فرینڈشپ کا بڑا پرانا ہے ماشاءاللہ. تو بہت ساری چیزیں ہم نے خود بھی دیکھی ہیں. ایک بہت ہی مشکل مرحلہ بھی تھا، مشکل دور بھی تھا جو مطلب میں نے دیکھا. اور اس میں لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہے کہ لوگ آئے بیٹھے اور اسکرین پہ بولنا شروع کر دیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تقریباً 2011-12 میں ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، مکمل ہوئی. اس کے بعد جس طرح وہ میڈیا اسٹڈیز کر کے جو لوگ آتے ہیں یونیورسٹیز میں تو ان کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ آئیڈیل بہت بڑے صحافی، بہت بڑے نام اسکرین پہ جو بولنے والے ہیں اور اس طرح ہی بولنا چاہتے ہیں. تو وہی آئیڈیالزم لے کر ہم فیلڈ میں جب آئے تو فیلڈ میں بالکل اندھیرا تھا. تو آگے کہیں کوئی جگہ نہیں تھی. اور ایون بلکہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو میری کلاس تھی جو ماسٹرز کی، جو میڈیا اسٹڈیز کی، تو اس میں دلچسپ یہ ہے کہ سب یہ سمجھتے تھے کہ میرے علاوہ جو ہے باقی سارے میڈیا میں ہوں گے، مطلب ایکٹیولی میڈیا میں کہیں نہ کہیں رپورٹنگ کر رہے ہیں. وہ پرزیوم یہ کر رہے تھے کہ وہ میڈیا میں رہ جائیں گے اور آپ جو ہے وہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے. آپ کم سے کم میرے والے سے وہ کہتے تھے کہ یہ تو نہیں جائے گا، باقی سارے جائیں گے. تو اس وقت جو سچویشن ہے، ایڈمیٹڈ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ باقی سارے مختلف فیلڈز میں، کوئی بزنس مین، کوئی وکالت اور کوئی جو ہے مختلف جاب میں چلے گئے ہیں. تو میڈیا میں کوئی نہیں ہے، ریورس انجینئرنگ ہوئی ہے. تو یہ ایک ہوا. اور اس کے بعد جب فیلڈ میں آئے تو جگہ کوئی نہیں تھی. ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی میں بطور ریسرچر کے، کنٹینٹ رائٹر کے، وہ بھی ایک پارٹ ٹائم تھا اور اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے. آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، 4 6 8 گھنٹے بھی کر لیں تو کوئی ریوارڈ نہیں ہے کہ مطلب جو مرضی کر لیں. مین وائز جو اسٹرگل تھی وہ جاری تھی کہ کہیں نہ کہیں میڈیا انڈسٹری میں جگہ بن جائے. تو یہ سفر شروع ہوتا ہے 20 فروری 2017 سے. 20 فروری 2017 میں نے ایکسپریس جو اخبار تھا اردو کا وہ جوائن کیا.
اور اس کے بعد یہ سفر جو ہے وہ چل سو چل ہے. اور وہاں پہ میں جو کیونکہ صحافت میں جو استاد ہیں میرے, میں بالکل اکنالج بھی کرتا ہوں. ایک تو طارق بٹ صاحب ہیں, اس کے علاوہ جو جنگ اخبار میں بڑے سینئر جرنلسٹ تھے ابھی بھی ہیں, اور عامر الیاس رانا صاحب ہیں, بیورو چیف ہیں ایکسپریس نیوز کے. تو بہت کچھ سیکھا اس لحاظ سے کہ ایک سپیس جو ہے وہ بنتی ہے, اس کے بعد بندہ آگے کچھ نہ کچھ کرتا ہے, ہارڈ ورک کرتا ہے, وہ آپ پہ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ 20 فروری 2017 سے ایکٹیولی یہ سفر شروع ہوتا ہے, اور آج آپ دیکھ لیں کہ 4 مارچ 2024 ہے, تو میرا خیال ہے 7 سال بنتے ہیں. اس دوران ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ ہر بندہ اپنے اپنی اس زندگی میں سیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس دوران مختلف چینلز پہ, مختلف میڈیا کے اداروں میں نے یہ کوشش شروع کی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. تو ایک ایسے ادارے میں بھی میں نے سی وی دی, بڑی اپنی ماسٹرز کی ڈگری لکھی, یہ کیا وہ کیا فلان کیا ڈھینگ کیا بہرحال. تو وہ ڈگری وہ جو سی وی دی, انہوں نے سی وی دیکھنا کیا, انہوں نے ہو سکتا ہے ڈسٹ بن میں ڈال دی ہو کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا ہے. لیکن میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہوتا ہے کہ آپ جب اتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں اور اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے چلتے ہیں, کہ 7 سال یا 6 سال کے بعد جو ہے وہ اسی ادارے نے مجھے اپروچ کیا اور مجھے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں, آپ بتائیں جی کس بیس پہ آپ آئیں گے. تو یہ میرے لیے یہ اعزاز تھا بہرحال. لیکن اس دوران یہ سفر جو ہے وہ جاری رہا. 7 سال کی کورٹ رپورٹنگ. اچھا, کورٹ رپورٹنگ کا بھی جو معاملہ ہے یہ تقریباً 2017 کے آپ یہ سمجھیں کہ سپٹمبر 2017 میں نے کورٹ رپورٹنگ شروع کی. اچھا, میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں, میں چاہوں گا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے نا ایک سیکوینس جو ہے وہ برقرار رہے. آپ نے ذکر کیا کیونکہ میرا آپ کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے, اور مطلب ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے کی تمام جو معاملات اور حالات و واقعات ہیں اسے آگاہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں, جو میرے ویورز ہیں, ان تک جو آپ کی ریئل سٹوری ہے وہ پہنچ سکے. آپ نے بات کی کہ آپ کو 2017 میں پہلی جاب جو ہے وہ آپ کی ایکسپریس اخبار میں ہوئی. اس سے پہلے آپ نے مختلف جگہوں پہ, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں, آپ نے کوشش کی. صاف میں لکھتے رہے, ویسے فری لانس لکھ لیا, کبھی ریڈیو میں, کبھی ٹی وی میں, کبھی مطلب کوئی اس طرح ہوتا ہے نا, بندہ ایک جگہ بیٹھ کے کام شروع کر دیتا ہے. کچھ بھی نہیں تھا ایسا, کچھ بھی نہیں. اچھا, کیونکہ ہماری میڈیا انڈسٹری کی فیلڈ کے اندر نا ایک ریفرنس کا بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جی آپ نے اگر میڈیا میں جگہ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو انیشلی ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس کو ریفرنس کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں میڈیا انڈسٹری میں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان کو موقع ملے, وہ اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی میں مسلسل محنت اور موقع 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہیں. تو جو چانس ملنا ایک بڑے ادارے میں بیٹھ کے صحافت کرنا, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. میڈیا انڈسٹری میں آج مجھے ایک نمل یونیورسٹی میں تقریباً 8ویں سیمسٹر کے ایک اسٹوڈنٹ تھے, وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیسے کام کرنا ہے یہ وہ. تو یہ جو آپ نے ریفرنس کی بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا انڈسٹری میں چانس کے لیے ریفرنس بہت لازم ہے. ریفرنس کے بغیر آپ کو یہ مطلب اس کو جو مرضی آپ کہہ لیں, تو ریفرنس کے بغیر جو ہے وہ انٹری بہت مشکل ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ کی لک بھی ہے. سم ٹائم کچھ ایسے جو رپورٹر میں دیکھے کہ وہ گئے انٹرنشپ کے لیے گئے, وہاں پہ اسپیس بن گئی, اور اسپیس میں پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا, اور ادارے نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں. یہ بہت کم کیسز ہیں, لیکن ریفرنس والے زیادہ ہیں. اچھا, ریفرنس میں بھی پھر یہ ہے کہ ریفرنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر ابیلٹی نہیں ہے, آپ کام کر نہیں سکتے, آپ بالکل نکمے ہیں اور ریفرنس آپ کو ہر لمحے چلائے گا, ایسا نہیں ہے. ریفرنس صرف اتنا کر سکتا ہے کہ آپ کے لیے اسپیس بنوا دے, وہ پہلی سیڑھی ریفرنس بناتا ہے, باقی تو آپ کی اپنی جو کام ہے.
تو میں آپ کو وہ کورٹ رپورٹنگ کا بتا رہا تھا خاص طور پہ کہ وہ شروع ہوتی ہے سپٹمبر 2017 میں. تو اس کا بھی آپ دورانیہ پھر دیکھ لیں کہ تقریباً 6.5 سال بنتا ہے. تو 6.5 سال میں کورٹ رپورٹنگ نے بہت زیادہ عزت دی مجھے. میں مطلب جب بھی لکھتا ہوں، اور اس میں جو 2-3 بڑی جو ہے وہ بیسکس چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ میں آپ کو نمل کے اسٹوڈنٹس کا بتا رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ ہماری میڈیا انڈسٹری کی اسپیس اتنی ساری ہے، لیکن جو گریجویٹس آ رہے ہیں وہ اتنے ہیں. لیکن اس کو میں نے دلچسپ یہ بات کی، جب اسپیس اتنی ہے لیکن میں نے کہا کام کرنے والے اس سے بھی تقریباً 30% کام کرنے والے ہیں. تو جو 70% ہے وہ جو بندہ بھی نیا آتا ہے وہ اسپیس بنا لیتا ہے. 70% وہ جو کام کرنے والے موجود ہیں لیکن کام کرتے نہیں ہیں. تو ایک واٹس ایپ کا زمانہ ہے، مطلب آپ کو فیلڈ میں کہیں پہ بھی، ایون میں کورٹ رپورٹنگ کی بھی بات کروں گا اور باقی بھی فیلڈ جو جتنی بھی بیٹس ہیں وہاں بات کروں گا، وہاں پر آپ کو 60-70% وہ رپورٹرز ملیں گے جو واٹس ایپ پہ چل رہے ہوتے ہیں. گھر بیٹھے واٹس ایپ آ گیا اور وہاں مطلب وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کام چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے آگے بڑھتے جائیں. مطلب ادارہ بھی اس پہ زیادہ نہیں کرتا کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے. پھر خود بندہ جو ہے وہ، اب میں اپنا بتاؤں تو میری یہ کوشش رہی ہے ڈے 1 سے کہ جو بھی چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی بھی کیس اگر آ گیا ہے تو اس کیس کی انچی بنچی جو ہے وہ جاننی ہے کہ اس کیس میں کیس کیا ہے، لا کیا کہتا ہے، کون کون سی سیکشنز لگی ہوئی ہیں، اس سیکشن میں سزا کتنی ہے، اس میں کتنے وٹنس ہیں. اگر ٹرائل کی میں بات کروں کتنے وٹنس ہیں، کتنا ٹائم لگے گا، جج جو ہے کیسا ہے، پہلے جج نے کتنے ٹرائل کیے ہیں، جو وکیل آ رہے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سے ان کی جو کتنے وہ قابل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو پھر ہر بندے سے رابطہ رکھنا، تب جا کے یہ آپ کو جو ہے وہ پورا ایک چیز ملتی ہے. جو مطلب ایک اور میں بات کروں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیس میں ہوگا کیا، تو وہ جو آبزرویشن ہوتی ہے، آبزرویشن ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں ہم جو ایک تکا لگا دیتے ہیں کہ یار یہ تکا لگ گیا بس ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا. وہ پورا کیس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پوری فائل ہماری بالکل دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے کہ اس فائل میں یہ ایشوز ہیں اور یہ بڑا مضبوط کیس ہے اس لحاظ سے، اور جو جج ہے اس جج نے فلاں کیسز میں یہ ایسا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہوا ہے، اور یہ جج صاحب جو ہے وہ اس لا کے مطابق اس قسم کے انہوں نے فیصلے دیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق دیے ہوئے ہیں. تو اس میں پھر اسیسمنٹ ہوتی ہے، پھر جو آبزرویشن ہوتی ہیں ججز کی، ریمارکس ہوتے ہیں، ان ریمارکس کو بھی بڑا فوکس کر کے کہ وہ ریمارکس کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک کیس میں کر دوں، ریسنٹلی ایک ہائی پروفائل کیس تھا، تو اس کیس میں جج صاحب نے یہ مطلب ایک آبزرویشن دی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا انہوں نے کہا کہ ہم نے عارضی ریلیف لینا ہے جو وہاں پہ ان کے سامنے تھے پٹیشنر تھے. تو انہوں نے کہا کہ عارضی کی بجائے ہم نے مین کیس آپ کا فکس کر دیا ہے، تو آپ مین کیس پہ آ کے آرگو کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ کر. اچھا وہ جو مین کیس فکس ہونا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے 6 مہینے 6 ماہ سال بعد لگنا ہو، لیکن اگر اسی دن وہ جو ہے وہ اس کو مین کیس فکس کر کے جج کہہ رہا ہے کہ اس کیس کو آگے چلانا ہے، تو اٹ مین کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جج کا مائنڈ کچھ اور ہے، وہ جلدی اس کو نمٹانا چاہ رہا ہے. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک اور جو ہے وہ بات ہے کہ ہارڈ ورک میں یہ بھی نہیں ہے کہ بس ایک دن ہارڈ ورک کیا، ایسا نہیں ہے. کئی سال گزر گئے اور تقریباً میں کہتا ہوں کہ 5 سال تو ایسے تھے کہ جو نہ صبح دیکھی. اچھا میں یہ کہتا ہوں دوستوں کو کہ میں صبح 8 بجے یہ میری پکی روٹین تھی، مطلب منڈے ٹو سیٹرڈے، اور صبح 8 بجے نکلنا ہے اور شام 4 بجے تک جو ہے وہ مختلف عدالتوں میں، اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں کسی وکیل سے کسی جج سے مل رہے ہیں، کسی جو ہے وہ برانچ میں جا رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، ریٹن کاپی لے رہے ہیں. نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، نہ کبھی جو ہے وہ کوئی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ گھر سے رابطہ بھی جو ہے وہ کئی دفعہ مطلب لیٹ ہو گیا، نہیں ہوا، 2 دن نہیں ہوا. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح نکلے ہیں، کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے میرے ساتھ کہ صبح نکلے ہیں، ناشتہ نہیں کیا، پانی تک نہیں پیا اور 4 بج گئے ہیں. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب 4 بجے بھی اس وقت فیل ہوا ہے جب بندہ کو وہ جو ہے انرجی لیول لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندہ فیل کرتا ہے یار کوئی گڑبڑ ہے. تو پتہ چلتا ہے یار صبح سے ناشتہ نہیں کیا، پانی تک نہیں پیا. تو 8-10 گھنٹے جو ہے وہ سماعتیں کور کرنا،
سمجھنا ان کو. تو یہ پورا ایک جو ہے وہ باب ہے. اچھا ایک اور بات بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ جو ہماری جرنلزم ہے, آپ بھی مختلف بیٹس کر رہے ہیں, کورٹ بیٹ سب سے ٹیکنیکل بیٹ ہے. اچھا اس میں جس دن جو مجھے بیٹ دی گئی تھی, ارشاد انصاری صاحب تھے ہمارے ہیڈ تھے جو اخبار میں, تو انہوں نے مجھے سپٹمبر 2017 میں جب یہ کہا کہ آپ نے کورٹ بیٹ کرنی ہے, تو پہلے دن میں نے یہ سوچا کہ یار اتنی 70 عدالتیں ہیں, کچہری میں اسپیشل کورٹس ہیں, ہائی کورٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یار آپ نے خبر اس طرح دینی ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگ جاتی ہے, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں پھر مالکان تک جو سب کو نوٹس ہو جاتے ہیں, تو یہ کوئی نیا کٹا نہ کھل جائے, تو اس لیے آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے. اچھا انہوں نے جی بالکل انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ لا کیا ہے, کتنی عدالتیں ہیں, کون سا جج ہے, کون سا سورس ہے, کیسے خبر آپ نے نکالنی ہے, خبر کس طرح بنانی ہے. مطلب یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا کہ آپ نے کام کرنا ہے. میں اتنے بڑے ادارے میں جا کے وہ مجھے الف بے پڑھانا شروع کر دیں, یہ بھی تو بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے جب بھیجا تو مجھے جو ہے وہ مطلب میرا ذہن نہیں مان رہا تھا کہ یار یہ کیا ہوگا. تو بہرحال وہ میں نے جانا شروع کیا, تو مجھے ایک سینئر ہمارے دوست ہیں, ان سے میں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے یہ جو میں نے آپ کو اسپیس کا بتایا تھا نا کہ میڈیا کی اسپیس اتنی ہے, کام کرنے والے 30% ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے بالکل جو ہے وہ کام شروع کر دینا ہے, پیچھے نہیں دیکھنا آپ نے, اور جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے اس کو سمجھیں, اور جو لا آپ کو سمجھ نہ آئے وہ سمجھیں, جو پروویژن جو بھی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آہستہ آہستہ وکلا سے سمجھتے جائیں, اپنے سورسز بناتے جائیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ ایک دن کا, ایک ہفتے کا یا ایک مہینے کا سفر نہیں ہوگا, یہ سالوں پر محیط سفر ہوگا. لیکن اسپیس کیونکہ کام کرنے والے جو ہے وہ 30% ہے, 70% اسپیس ہے, وہ اسپیس آپ فل کر لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے بڑے سینئر دوست بھی آج بھی باقی بیٹس میں بھی ہیں, کورٹ رپورٹنگ میں بھی ہیں, لیکن الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت اچھے ہیں, آج بھی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, سب کچھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب جو مقام دیا ہے, یہ جو جہاں پہ میں کھڑا ہوں کہ مطلب لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, انسان کا تو اس میں کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس تکبر اور اس قسم کی سچویشن سے جو بچائے. کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ایک اور چیز جو ہے کہ جتنی بھی کورٹ کی بیٹ ہے اس میں اتنی ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے کہ جس دن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب آئے سپٹمبر 2023 میں, تو انہوں نے جب آن لائن یہ پروسیڈنگ دکھانا شروع کی, تو میں نے بہت سارے ٹویٹر پہ لکھا, بہت زیادہ لکھا کہ لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یار بتائیں آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کچھ, تو بہت تقریباً 90% لوگوں نے لکھا 95% کہ آپ کورٹ رپورٹرز کی ہمت ہے جو آپ 10-15 گھنٹے کی ہیئرنگ سن کے اس کے بعد جناب کرکس ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کرکس ہے. اسی طرح بہت ساری ٹرمنالوجیز ہیں, لیگل ٹرمنالوجیز ہیں جن کو مطلب ہم بالکل آسان فارم الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا افیکٹ یہ ہوگا, اور آگے اس کا یہ جو ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک مشکل بھرل سفر تھا. مجھے جہاں یاد پڑتا ہے, جہاں تک آپ نے انیشلی جب رپورٹنگ کا آغاز کیا تو آپ نے وہ جو ہراسمنٹ سے متعلق عدالت ہے خواتین سے, آپ نے وہاں سے میرے خیال سے آغاز کیا تھا. بالکل وہاں سے میں نے آغاز کیا تھا. اس میں جو ٹی وی اپیرنس ہے نا, میری فرسٹ ٹی وی اپیرنس وہ اس دن ہوئی تھی جس دن جو فیض آباد دھرنا تھا. تو فیض آباد دھرنا میں کیونکہ اخبار میں تھا, تو جو ٹی وی کے رپورٹر تھے ہمارے زیغم نقوی صاحب, تو وہ بھی بڑے سینئر رپورٹر ہیں, بڑے اچھے رپورٹر ہیں, دوست ہیں ہمارے. تو وہ ان دنوں پاناما چل رہا تھا, تو پاناما کے دوران یہ ہوا کہ یہاں پہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ دھرنا ختم کرنے کا آرڈر کر دیا, کیونکہ کورٹ رپورٹرز آلموسٹ سارے جو ہے وہ ہوتے تھے وہاں پہ پاناما جو ہے اسپیشل کورٹ میں, احتساب عدالت میں. تو یہاں پہ تھے کوئی نہیں, 1-2 رپورٹر تھے. تو جب انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے یہ آرڈر کیا تو مجھے کچھ سمجھ آ گئی کہ انہوں نے یہی آرڈر کیا, لیکن پھر بھی میں نے جو وکیل تھے 1-2 ان سے پوچھا یار جو میں نے سمجھا یہی ہے, انہوں نے کہا ہاں یہی ہے. تو میں نے کال کی عامر الیاس رانا صاحب ہمارے بیورو چیف ایکسپریس نیوز کے, ان کو کال کی, تو انہوں نے کہا 1 منٹ بس ہولڈ کریں, 1 منٹ آ رہے ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بیپر دے دیں, ٹھیک ہے. تو ٹی وی پہ جو پہلی اپیرنس تھی میری وہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو آرڈر تھا کہ آپ جو فیض آباد دھرنا ختم کرنے کا آرڈر تھا, انہوں نے کہا ختم کر دیں. تو یہ پہلی اپیرنس تھی ٹی وی پہ میری. صدیقی صاحب کو اڑوانے میں آپ کا بھی صدیقی صاحب نے بڑا آرٹ ایڈیٹر وہ تھے, بڑے اچھے ماشاء اللہ
صدیقی صاحب کا بڑا اچھا دور گزرا ہے. وہ جو آپ نے سوال پوچھا وہ میں ایڈ کر دوں, جو انسداد حراسیت متصب تھا, اس میں جو ہراسمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہوتی تھیں. میں کیونکہ کچہری جاتا تھا, کچہری اتنی عدالتیں تھیں, اب کر رہے ہوتے تھے کہ یار کچہری میں جو سول کورٹس ہیں, فوجداری کے کیسز ہیں یا کنزیومر کورٹس ہیں, کوئی انٹرسٹنگ کیس نکالا جائے کہ جس سے اچھی خبر بنے, یہ کوشش میں کر رہا ہوتا تھا. تو وہاں پہ مجھے وہ مل گئی یہ ہراسمنٹ کی نا ایک, وہاں پہ جو انسداد حراسیت یا فیٹ ہوتی تھی. تو میں نے وہاں جانا شروع کر دیا. وہاں پہ رحمان شہزاد صاحب تھے اس وقت, آج ابھی بھی ہیں, تو ان سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا آپ کو کیس کوئی مطلب فائل ہوا, کوئی ججمنٹ آئی, اس کو میں نے رپورٹ کرنا شروع کیا. تو جب رپورٹ ہونا شروع ہوا ایکسپریس میں, تو وہ جو ہے وہ آگے پھر پورے میڈیا جو ہے وہ اس میں ایکٹیو ہو گیا. پھر ڈان, ٹریبیون, مختلف جو اخبارات ہیں ان کے رپورٹرز, بلکہ وہ پراپر جو ہے انہوں نے پوری ایک بیٹ بنا دی. اس کے بعد جو ہے وہ بیٹ بنی ہے. اچھا, اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوا جس کے بعد میں تھوڑا سا نا, کیونکہ نیا نیا کام تھا تو بندہ سیکھتا ہے ہر ایک بات سے. ایک دن یہ ہوا کہ ایک کمپلینٹ آتی ہے, ایک کسی ادارے کے ڈی جی تھے. اچھا, کمپلینٹ آئی فار ایگزامپل ایک فزیکل ہراسمنٹ, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ آفس میں کسی نے ہراس کیا کسی خاتون کو, مسٹر ایکس نے وائی کو کیا. اچھا, وائی کو کیا تو جو وائی تھی خاتون, اس نے ایکس کے خلاف اپنے باس کو اپلیکیشن دی. اب باس تھے ڈی جی, اپلیکیشن دی, انہوں نے کوئی آرڈر کیا, ٹھیک آرڈر نہیں تھا, بہرحال وہ چلی گئی ہراسمنٹ اس میں متصب میں. اچھا, متصب کے پاس جب گئی تو متصب نے نوٹس کر دیا اس وائی جو خاتون تھی ایکس کو بھی اور ڈی جی کو بھی. اب ڈی جی بیچارے کا ڈائریکٹ تو تعلق نہیں تھا ہراسمنٹ کے ساتھ. اچھا, یہ خبر لاگی, آپ کو پتا ہے کہ خبر ٹاپ کا جو ہرارکی ہوتی ہے, جب اس کو نوٹس ہوتا ہے تو اس کی خبر ٹاپ پہ لگتی ہے کہ ڈی جی انسداد حراسیت متصب نے فلاں جو ہے ڈی جی کو نوٹس کر دیا خاتون کو ہراساں کرنے پر. اچھا, ڈی جی صاحب جو ہے اگلے دن انہوں نے جناب میرا نمبر کہیں سے لیا, نمبر لے کے تو آفس آ گئے, ایکسپریس کے آفس میں. وہاں پہ بیٹھے, میرے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. انہوں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ خبر لگی ہے نا, تو میں تو گھر جو ہے وہ معاشرے میں, گھر میں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں شاید میں نے ہراساں کیا ہے. تو اب جب میں نے اس پڑھا, سارے آرڈر کو پڑھا, خبر کو پڑھا, تو میں نے اس سے بالکل, میں نے کہا کہ آپ کا مطلب بالکل آپ نے جائز بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا الرٹ ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا سٹگما ہے کہ معاشرے میں کسی بھی افسر, کسی بھی عام بندے کے حوالے سے اگر یہ بات ہوگی تو وہ بیچارہ تو معاشرے میں کیا فیملی کے سامنے منہ نہیں دکھا سکتا, کیا وضاحتیں دے گا. تو میں نے کہا کہ آپ کی یہ بالکل ایکوریٹ وضاحت جو ہے میں اپنی طرف سے کورٹ آرڈر کر کے, کہ کورٹ نے آرڈر میں یہ کیا ہے کہ فلاں بندے کے خلاف حراسیت کی تھی, آپ نے انکوائری کرنی تھی یا نہیں کی, یا جو بھی آرڈر ہے آپ کا اس میں ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر میں الرٹ ہو گیا کہ یار اس قسم کی جو پٹیشن ہے خاص طور پہ ہراسمنٹ والی, وہ بڑی دھیان سے دینی ہے تاکہ کوئی ایسا بندہ جو بیچارہ جس میں انوالو نہیں ہے اس کے خلاف نہ چلی جائے. اچھا, آپ نے ابھی دوران گفتگو فلو میں ایک بات کہی کہ میں مطلب ہم کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک مختلف عدالتوں میں ہوتے ہیں, وکلاء کے ساتھ ہوتے ہیں, عملے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. اس میں آپ نے کہا کہ ججوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں. تو یہ جو ججوں کے ساتھ آپ لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے, یہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ ویسے ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی امتی اللہ جان صاحب, وہ تو بڑے اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں, اور وہ ٹھیک کہتے ہیں ویسے کہ جب صحافی جو ہے وہ ججوں سے رابطہ شروع کر دیں تو پھر تو کام ختم ہو گیا نا, کہ صحافی جا کے چیمبر میں بیٹھ کے. لیکن بہرحال یہ اب جو پوزیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, رابطہ ہوتا ہے. رابطہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کسی بھی جج کے ساتھ جا کے چیمبر میں کوئی کیس ڈسکس کرتے ہیں یا فلاں کیس ہے یہ وہ, لیکن رابطہ ہوتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اور عدالتوں میں بھی بہت ساری آف دا ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان رابطوں میں, ان ڈسکشنز میں, وہ ججوں کے ساتھ ہوں یا دیگر جو لوگ متعلقہ ہوتے ہیں, آف دا ریکارڈ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں, وہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا, آبزرویشن دینا کہ یار اس کیس میں اب یہ ہونے جا رہا ہے, اس کیس میں یہ ہونے جا رہا ہے, تو وہ کچھ بیہائنڈ دا سین جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ایکوریٹ نہیں ہوتا کہ فلاں پوائنٹ پہ نہیں. جب آپ کسی بندے کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ بندہ کس مائنڈ کا ہے, کیا کر سکتا ہے, کیا کرے گا, تو اس پہ پھر اسیسمنٹ جو ہے ہوتی ہے. آپ اس کی پرسنالٹی کو کیلکولیٹ کر کے, بالکل اس کی پرسنالٹی کو کیلکولیٹ کر کے پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز رپورٹ کر دیتے ہیں, ہر چیز بالکل رپورٹ نہیں ہوتی.
بہت زیادہ. آج بھی میں اگر بات کروں وہ بطور کورٹ رپورٹر 4 مارچ 2024 کو پچھلے 2 سال کی اگر اسیسمنٹ میں آپ کو بتاؤں, صرف 2 سال کی, زیادہ میں نہیں کرتا, کہ آج بھی تقریباً میرے خیال میں 60% انفارمیشن ایسی ہے جو ابھی ریکارڈ میں نہیں آئی. تو بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ریکارڈ پہ آتی ہے جو ہے ایکوریٹ ہے, بہت ساری وقت گزرنے کے بعد آتی ہے, تو یہ آہستہ آہستہ آتی رہے گی. لیکن یہ المیہ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں کہ ہمارے ہاں جو جرنلزم ہے عمومی طور پر بھی اس میں ایسی چیزیں مطلب موجود ہیں کہ سینسرشپ بھی ہے اور یہاں کے حالات بھی ہیں, حالات کے بغیر تو کیسے چل سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ اتھینٹک بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئے گی. ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہم بھی ایز اے کورٹ رپورٹر کوئی کتاب لکھ دیں, اس کتاب میں آ جائے, لیکن آئے گی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے لوگوں کو کہ 100% وہ رپورٹ نہیں ہو رہی. ہاں مطلب 100% بیہائنڈ دا سین بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے نا, تو بیہائنڈ دا سین والا جو ہے وہ جو اسکرین پہ جو چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہم رپورٹ کر دیتے ہیں, تو پیچھے والی چیزیں رہ جاتی ہیں. ثاقب بھائی, یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کا اگر آپ کلاسیفیکیشن میں دیکھیں دنیا میں تو اس کا نمبر کافی نیچے ہے. تو آپ لوگ جب بیہائنڈ دا سین اس کو کہہ لیں, آف دی ریکارڈ جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے ججز کے ساتھ, تو آپ نے ججز کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی کنسرن دیکھا ہے, کوئی بہتری کی کوشش دیکھی ہے, یا بس چل سو چل ہے, وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں, آپ لوگ اپنی نوکری کر رہے ہیں؟ ایک تو جو بیہائنڈ دا سین جو انفارمیشن ہے یا جو خبریں ہیں اس کی بنیاد پر میں اگر کہوں تو جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اسی جو نمبر ہے اس کو نیچے نمبر لانے میں اس گراؤنڈ ریالٹیز کا بہت کردار ہے. یہ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں جوڈیشری 100% ٹھیک چل رہی ہے, میں بالکل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کا, اس میں جوڈیشری کا اگر میں کہوں, جوڈیشری کے ادارے کا سربراہ اگر کمزور ہوگا تو اس کی پوری نیچے جوڈیشری کمزور ہوگی. اگر وہ مضبوط ہوگا تو پوری جوڈیشری جو ہے مضبوط ہوگی. وہ بھی 100% مضبوط نہیں ہوگی, لیکن اس کے اثرات نیچے تک ضرور آتے ہیں. آج بھی جو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ججز کی ایسی ہے جہاں پہ بہت بہتری کی ضرورت ہے, تھوڑی بہت نہیں, اچھی خاصی بہتری کی ضرورت ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, جو میں نے آبزرو کیا ہے, کہ کوئی بھی جج اس ایسی کرسی پہ بیٹھا ہے کہ اس کو انصاف کرنا ہے. اگر وہ انصاف نہیں کر رہا, اس کو اگلے جہان بھی اس کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا. لیکن اس جہان بھی اس کا ضمیر تو کم سے کم دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا کہ میں کر کیا رہا ہوں. کہ کسی کے اگر انفلوئنس کی وجہ سے یا کسی کے دباؤ کی وجہ سے اگر کچھ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کم سے کم اپنے ضمیر کو جواب دینا پڑے گا. اور کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں جن کے ضمیر بعد میں جو ہے وہ ان کو کہیں نہ کہیں مطلب کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو محسوس ہوتا ہے یار کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں یہ کہوں گا, عمومی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جوڈیشری جو ہے وہ ان کو ججز کو سمجھنا چاہیے. کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پہ آپ کی ایک لائن ہے کہ یا تو آپ نے انصاف کرنا ہے یا آپ نے کمپرومائز کرنا ہے. کوئی بھی جج ایک دفعہ اگر اس نے کمپرومائز کر لیا پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. پھر اس کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں. ایک آپشن کہ وہ نوکری سے چلا جائے یا دوسرا کمپرومائز کرتا رہے. ایک دفعہ کمپرومائز کر لیا پھر وہ جو زندگی بھر جو اسی میں لگا رہے گا, کیونکہ ایک دفعہ جو اس نے کیا ہے اگر وہ پیچھے ہٹے گا تو جاب بھی کرتا رہے گا تو پھر بلیک میل ہوگا. تو یہ ایک عمومی طور پر بات کی جاتی ہے اور ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ جو ججز ہیں ان کے اوپر کچھ مخصوص اداروں کا جو ہے وہ پریشر ہے. ایک چیز ہے ثاقب بھائی کہ ججز کے اوپر پریشر ہونا, دباؤ ہونا, اور ایک ہے ان کی پولیٹیکل الائنمنٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پرسنٹیج میں ڈیوائڈ کریں تو کتنے % دباؤ ہے اور کتنے % ان کی الائنمنٹ ہوتی ہے؟ اصل میں کیس ٹو کیس ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا جج ہے, اس پر اس کی پولیٹیکل الائنمنٹ کتنی ہے اور دوسری طرف سے کتنا دباؤ ہے. کیس ٹو کیس ہوتا ہے. مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اچھا پولیٹیکل الائنمنٹ جو ہے نا وہ بہت کم آپ کو اسیس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو کہیں نہیں ظاہر ہوتی. جو ہے دوسری طرف کا دباؤ, اچھا دباؤ بھی 2-3 قسموں کا ہوتا ہے. انڈیویجول کا دباؤ بھی ہوتا ہے. کچھ ماضی میں مطلب ایسے کیسز گزرے ہیں. اب جو جج ارشد ملک والا جو معاملہ ہے, اب اس معاملے میں مرحوم جو ہے ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے دباؤ تھا. مطلب یہ کلیم ہے
کہ اس کی ایک ویڈیو تھی, اس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو رہا تھا, اور دوسری طرف سے یہ تھا کہ دوسری طرف سے بھی دباؤ تھا کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں, تو دونوں طرف سے دباؤ تھا. بعض اوقات انڈیویجول کا بھی دباؤ ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی دباؤ تو ہوتا ہے. اب دباؤ وہ جج لیتا کتنا ہے یہ اس پہ جو ہے وہ ہے. کچھ ایسے ججز موجود ہیں جن پر دباؤ آیا, انہوں نے انکار کیا, مطلب, اور وہ آج بھی موجود ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑی سی ہمت دکھانی ہوتی ہے جو ججز کو, تو وہ جو, اور ایک بڑی تعداد ہے, ایسا نہیں ہے مطلب پوری ایک جوڈیشری ہی اسی میں ساری آ گئی ہے. بہت کم تعداد ہے جو دباؤ لے لیتے ہیں کہ دباؤ آ گیا ہے تو اب کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, ایک تو دیکھیں جو دباؤ کا معاملہ ہے, یہ باقی یہ تو ہیں بنیادی طور پر جو بڑے پولیٹیکل نیچر کے جو کیسز ہیں جن کی امپلیکیشن جو ہے وہ پولیٹیکل ایرینا کے اوپر ہے. ایک روٹین کے کیسز ہیں, اس میں ایک آپ اس کو الزام کہہ لیں یا جنرل ایک پبلک پرسیپشن ہے کہ ججز جو ہیں وہ پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر, وہ پسند ناپسند سے مراد یہ کہ آپ وکلاء کے اندر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرائرٹائز کرتے ہیں کچھ لوگوں کو. اس کو آپ نے عدالتی رپورٹنگ میں کتنا آبزرو کیا ہے کہ وہ جو ہے کہ چہرہ دیکھ کے انصاف دینا یا چہرہ دیکھ کے نہیں ہوتا ہے, یہ تو بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے. مطلب ایک آپ پٹیشن لے کے جائیں, خاص طور پر جن لوگوں نے, جن انڈیویجول نے یا اداروں نے یا کوئی بھی کمپنیز ہیں, انہوں نے اگر اسٹے لینا ہو تو پہلی ہو سکتا ہے ان کا کیس نہ بنتا ہو لیکن ان کو اسٹے چاہیے, انٹرم ریلیف چاہیے. تو انٹرم ریلیف کے لیے پھر وہ ایک بڑا نام, بڑا فیس, بڑا وکیل جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں. وہ ان کی پھر یہی ہوتی ہے, ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے آپ اسٹے لے دیں. کیس وہ بتا دیتا ہے کہ کیس تو نہیں بنتا لیکن اسٹے مل جاتا ہے, بعد میں ہو سکتا ہے سال 2 سال جو کیس پڑا رہا. یہ بہت میٹر کرتا ہے. یہ تو مطلب فیس دیکھ کے, مطلب کئی دفعہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کیس فار ایگزامپل کسی عدالت کے سامنے آیا نا, تو اس عدالت میں ایک کوئی جونیئر وکیل کھڑا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہیں پہ اگر کوئی بڑا وکیل کھڑا ہوتا تو آگے سے رسپانس ججز کا بالکل مختلف ہوتا, اور چھوٹا ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ وہ ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں. تو یہ تو بڑا میٹر کرتا ہے, فیس بہت میٹر کرتا ہے جج. تو میں یہ نہیں کہتا کہ اب جو ان کے چیمبر کے ہوتے ہیں وہ امید جو پرومیننٹ ہو جائیں وہ ایک ہی چیمبر کے اس جج کے سامنے پیش نہیں ہوتے, لیکن جو پرومیننٹ نہیں ہوتے وہ پیش ہوتے رہتے ہیں. مطلب کہیں نہ کہیں مطلب آخر میں بات وہی نکلتی ہے کہ ہے انسان ہی جج بھی, تو کہیں نہ کہیں یہ چیز چلتی ہی رہتی ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہے بنیادی, تو آپ کو پتہ ہے کہ میری فیملی کے اندر بھی لیگل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں, لیکن ایک وکلاء کے متعلق ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کبھی ان کا پولیس کے ساتھ کلیش ہوتا ہے, کبھی ان کا کسی اور شعبۂ زندگی کے بندے کے ساتھ کلیش ہوتا ہے. اور ہم نے انفارچونیٹلی اسلام آباد میں دیکھا کہ وہ آپ یار مجھے مار والی صورتحال ہم نے دیکھی کہ چیف جسٹس صاحب کے چیمبر کے اوپر بھی وکلاء کی جانب سے حملہ کیا گیا. تو بطور عدالتی رپورٹر کبھی آپ کو کسی انٹورڈز انسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے وکلاء کی جانب سے اگر بات کی جائے تو؟ وکلاء جو ہے وہ آپ نے 8 فروری 2021 کے جو اس واقعے کا حوالہ دیا, یا اس کے علاوہ بھی اب اگر اسلام آباد بار کی بات کی جائے میرے خیال میں 4-5 ہزار تو وکیل ہیں یہاں پہ. اب یہ جو کام ہے نا یہ صرف 100-200 کا ہے. اب جو باقی ایون 300 کر لیں, باقی جو 35-36 وہ ویسے بدنام رہتے ہیں. اب یہی اگر واقعہ جو ہے یہ ہائی کورٹ پہ چیمبر والا جو ہے, اس میں بھی 100-200 یا 300 لوگ تھے زیادہ سے زیادہ. باقی بیچارے جو 30-35 ہیں ان کا ویسے ہی رگڑا گیا کہ سارے وکیل ہی اسی میں آگے, بڑے اچھے اور پروفیشنل بھی وکلا ہیں. اچھا, میرے ساتھ کبھی بھی کسی وکیل نے, ایون اس جو واقعہ تھا اس کو میں نے رپورٹ کیا, اور کیونکہ وہ بات وہی آتی ہے کہ اگر آپ فیئر رپورٹنگ کر رہے ہو نا, بے شک کسی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, مجھے کسی نے چیلنج نہیں کیا. مطلب ایون وکیل تھے نا, میں رپورٹنگ کر رہا ہوں تو مجھے کسی عدالت میں لے جاتے کہ یار یہ آپ نے غلط کی ہے. کوئی اچھا میں نے 100 ویڈیوز کی یوٹیوب پہ اس واقعے پہ. اس کے بعد وکلاء کے جو ان کے چیمبر کرائے گئے, ان کو گراؤنڈ خالی کرایا گیا, ان سب میں نے بہت زیادہ ویڈیوز کی ہیں. لیکن آج تک کسی وکیل نے بھی ایون مطلب کسی ایسا کوئی واقعہ بھی پیش نہیں آیا. ایون جو بار کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ملتے بھی ہیں, ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑا احترام کا تعلق ہے, آگے بھی مطلب رہے گا. لیکن جو اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں پوری وکلاء برادری کو جو ہے وہ نقصان دیتے ہیں اور ان کے لیے دھبے کا بنتے ہیں. حالانکہ اس میں کردار تقریباً 5-7% کا ہوتا ہے اور وہ ان کے پیچھے پھر سارے جو ہے وہ رگڑا کھا جاتے ہیں. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا ڈریگ بیک کرتا ہوں کہ ایک
کیس جس نے جوڑواں شہر کہیں یا پورے ملک کے اندر کہیں کہ ایک سنسنی پھیلائی اور ایک وہ بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا نور مقدم کے قتل والا, اس کو آپ نے فرام ڈے فرسٹ جو ہے اس کو آپ نے کور کیا اور بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں اس کو آپ نے کور کیا. وہ ویل کنسیوڈ آپ کا آئیڈیا تھا جب وہ انسیڈنٹ ہوا, یا وہ بھی آپ ایک حادثاتی طور پہ آپ نے سٹارٹ کیا اس کو کور کرنا اور وہ پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا گیا؟ اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو چیز لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اب پھر میں کہوں گا کہ یہ المیہ کہیں یا نہ کہیں کہ ہمیں عام کیسز کو بھی, جن کو نہیں بھی دیکھنا چاہیے, عام کیسز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا بھی چاہیے, کرتے بھی ہیں, بہت سارے کیسز کرتے بھی ہیں عام لوگوں کے بھی. تو وہ جو جب واقعہ ہوا اس کیس کو کور کرنا شروع کیا تو اس میں پبلک ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی, اسکرین کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. ایکسپریس ٹریبیون میں تھا اور ایکسپریس نیوز میں بھی, اور عمومی طور پر یوٹیوب بھی ہم کر رہے تھے, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا بھی بہت زیادہ تھی. تو آہستہ آہستہ پھر اس میں انٹرسٹ بڑھتا گیا. انٹرسٹ اس لحاظ سے میرا بڑا, ایک تو اس نے مجھے جو ہے وہ پروفیشنلی بہت اسٹرانگ اس لیے کیا کہ اس پورے ٹرائل کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے پڑھی, سمجھی, اور جو چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی اس جو وکلا ہیں ان سے پوچھی. تو کچھ ایسے وکلا ہیں جن کے ساتھ میں 24/7 مطلب وہ اویلیبل ہوتے ہیں, بھائی ہیں, مطلب بھائیوں جیسا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ. تو وہ جب بھی کال کرتے ہیں تو مطلب بلکہ میں نام بھی لے دیتا ہوں, زاہد آصف صاحب ہیں, میرے علاقے کے بھی ہیں, اگرچہ وہ تعارف بعد میں ہوا, ان کے ساتھ ایک پروفیشنل تعلق بنا. طیب شاہ صاحب ہے, ڈپٹی اٹارنی جنرل سابق, تو ان سے بھی اس طرح کی میں گائیڈنس لیتا رہتا ہوں. تو اس کو جو نور مقدم کیس تھا, اس کیس میں پھر بڑا طویل 7-8-9 منتھ وہ چلا, اور اس نے پروفیشنلی بہت اسٹرانگ کیا مجھے. ایک ٹرائل کو میں نے سمجھا, اس کے بعد اب مجھے نہیں ایشو کہ کوئی بھی FIR ہوتی ہے تو اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس بندے نے نیکسٹ 24 آور کے اندر اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کرنا ہے. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ میں دوستوں کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری اسلام آباد کی کچہری میں پہلا جو ریمانڈ ہے نا 2-3 دن کا, وہ تو طے ہے کہ مطلب دینا ہی دینا ہے, کہ جو مرضی آپ کر لیں وہ دینا ہے. پھر اگر 2 دن کا مزید ہو جائے گا ریمانڈ, پھر میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ 1 دن, بلکہ جو اس میں نور مقدم کیس میں جو ایک پراسیکیوٹر ہیں وہ جو ہے وہ تھے, تو ان کے ساتھ نا میں ان کو بتانے لگا, کوئی کیس آیا اسی طرح کوئی ہائی پروفائل کسی فواد چودھری کو پکڑا ہوا تھا یا کن کو, تو میں ان کو بتانے لگا کہ سٹیپس اب جو ہے وہ, میں نے کہا کہ یہ جائی صاحب جو ہے وہ 3 روزہ ریمانڈ دیں گے, پھر 2 روزہ ریمانڈ دیں گے, پھر وہ کہیں گے ہم نے لاہور فرانزک کے لیے لے کے جانا ہے, پھر کہیں گے موبائل کی فرانزک کرانی ہے, وائس میچنگ کرانی ہے, پھر اس کے بعد یہ ان کو ادھر بھیج دیا جائے گا, پھر بھیل ہوگی, پھر ان کا ٹرائل چلے گا, پھر ٹرائل میں چلان آئے گا, یہ وہ. تو وہ پورا ایک اس نے بہت اسٹرانگ کیا مجھے پروفیشنلی بھی. ویسے بھی اس میں جو فیم بھی بہت ملا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ چلتے ادھر ادھر ملتے, جو ہے وہ کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے کئی لوگ ملے. اس کے بعد یہ نور مقدم کیس تھا. پھر کورٹ رپورٹنگ میں عمومی طور پر بھی میں مطلب یہ کہ ابھی بھی جہاں کبھی باہر جاتے ہوئے کسی جگہ کھڑے ہوئے کوئی بندہ مل جاتا ہے, کوئی دوست مل جاتا ہے, کوئی مطلب اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے تو مطلب وہ سیلفی بنوانی ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ اس تکبر سے بچائے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ سچویشن اس لیول پہ پہنچی. بہرحال ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفر ختم نہیں ہوا اور یہ سفر جاری ہے کورٹ رپورٹنگ کا. مطلب میں کورٹ رپورٹنگ میں ہی کنٹینیو کروں گا کیونکہ یہ ایک بڑی کھلی ڈلی جو ہے وہ ایک فیلڈ ہے, اور ہر جگہ بھی, اور خاص طور پر اس کی ڈیمانڈ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ٹیکنیکل ہے. تو ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا, تو اس لیے ہم بھی کام چلا رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی, اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی, اس حوالے سے کچھ لوگوں کا, کچھ اداروں کا یہ خیال تھا کہ اس میں کوئی آپ کا بھی کردار بنتا تھا. وہ سٹوری کیا تھی بہائنڈ دی سین؟ اس میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت ریاض حنیف رائی صاحب جو ہے ان کو اچانک وہ غائب ہو گئے. ان کو پٹیشن کرنے کے بعد ان کو میں نے کال کی
اب ظاہر سی بات ہے ہمارا تو ہر وکیل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. وہ تعلق اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سورس ہوتے ہیں, کوئی خبر ہے, کوئی پٹیشن فائل کر رہے ہیں, کوئی آرڈر ہے, کوئی یہ وہ, اس میں کوئی سلیکٹیو تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور بطور جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں, جنرل باجوہ ہوں, XYZ کوئی بھی ہوں, بطور ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. چاہے جائے کہ صرف ہم نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے, وہ اس کے خلاف جا رہی ہے, اس کے خلاف جا رہی ہے, ہم نے رپورٹ کر دینی ہے. وہ ہمارا پروفیشنلی کام ہے جو کرتے ہیں. اس میں بھی یہی ہم کر رہے تھے. تو میں نے کال کی, جیسے ہی پتہ چلا تو وہ مطلب وہ بولے, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ملاقات ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ملاقات ہو جائے گی, ابھی تو نہیں ہو سکتی. بہرحال بند ہوگی کال. اس کے بعد وہ واپس آ گئے. مین وائل جو ہے وہ مجھے تھوڑی دنوں بعد ایک کال آئی. انہوں نے کہا جی ہم نے ملنا ہے. میں نے کہا ملیں. تو انہوں نے کہا جی کیا نام ہے, جنرل باجوہ کی پٹیشن کے حوالے سے آپ کا. میں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی پٹیشن جو فائل ہوئی رپورٹ کر دی, اس میں ہمارا کیا ہے, اور ہمارا تو کوئی انٹرسٹ ہوتا بھی تھا بھی نہیں. اور یہ ایک بہرحال ایک واقعہ ہوا تھا. اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ فیلڈ میں جب ہوں تو آپ کو چلتا رہتا ہے. مطلب FIA کے نوٹسز بھی آ جاتے ہیں, کنٹیمپٹس کی بھی, کوئی لوگ کہتے ہیں کنٹیمپٹ کی بھی مسائل ہو جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم فیئرلی چل رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ کہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو پھر جب آپ گراؤنڈ میں اترے ہوئے ہوں تو بہت سارے کانسیکوینسز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. تو وہ ہمارے ذہن میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہیں. بہت سارے لوگوں کو خبریں آپ کی جو رپورٹنگ ہے وہ پسند بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو برننگ ایشو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو مختلف کیسز ہیں اس حوالے سے ہے. میں وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز آف دیٹ کیسز, میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ 6 ماہ کے عرصے کے دوران وہ عمران خان صاحب کا کیس ہو یا دیگر جو ان کے ساتھ سیاسی رہنما ہیں ان کے جو کیسز ہوں, ان کیسز میں انصاف ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ جو میں نے اب یہ بات کی تھی کہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی ہے, وہ رپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی. وہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد رپورٹ ہو. تو بہت ساری چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں مکمل انصاف نہیں ہوا اور نہیں ہو رہا. یہ ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آئندہ جو آنے والا وقت ہے یہ ثابت کرے گا کہ یہ انصاف نہیں ہوا تھا. اب اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ثابت کر دے گی. اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مطلب اشارے کنارے سے بہت زیادہ رپورٹ بھی کر دی ہے تاکہ ریکارڈ پہ چیزیں آ جائیں. لیکن میری اوور آل اسسمنٹ میں ایک ہی جملے میں آپ کو کہوں گا کہ انصاف نہیں ہوا, پورا مکمل انصاف نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اور اسپیکٹ جو ہے وہ اس میں جاننا ضروری ہے کہ کسی لیڈر کے خلاف بھی, میں سمجھتا ہوں نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں یا آصف زرداری ہوں, ان کے خلاف جب کوئی کیس بنتا ہے تو وہ فیئرلی چلنا چاہیے. فیئر ٹرائل کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے. جب آپ فیئرلی نہیں چلاتے, فیئر ٹرائل نہیں ہوتا, تو وہ جو ایک نیریٹو ادھر پہلے جو ہے وہ ادھر بنا ہوا تھا کہ نواز شریف یہ ہیں اور اس طرح ان کے خلاف نیریٹو بنا ہوا تھا, تو کیس تو ختم ہو گئی, کہانی ختم. اب ان کے خلاف جو کیس بنا ہوا ہے, جب پروسیس نہیں ہوتے, فیئر ٹرائل نہیں ہوتے اور جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے, تو وہ جو میرٹس ہوتے ہیں نا, مطلب سائفر کیس ہے اس کے میرٹس ہیں, توشہ خانہ جی گھڑیاں لیں یہ وہ کیا اس کے میرٹس ہیں, یا ان کے اس قسم کے کیسز کے میرٹس ہیں, اس کے میرٹس پہ پھر وہ ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا کہ میرٹس کو ڈسکس کیا کرنا ہے, پروسیس ہی نہیں فالو ہوا, تو وہ انصاف نہیں ہوا. آپ کو پتہ چل جائے گا آئندہ. اچھا, تو آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں جو سیاسی رہنماؤں کے اوپر کیس ہوئے, جو کہ آپ جب عدالتی رپورٹنگ کر رہے تھے جس میں میاں نواز شریف صاحب ہیں, مریم نواز صاحب ہیں, تو ان کیسز میں بھی پھر انصاف نہیں ہوا. بہت ساری چیزیں ایسی رہ گئی. سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں, جو ٹرائل کا ایک تقاضا ہے نا, ٹرائل کورٹ کا جج آپ دیکھیں نا, سیکوینس دیکھیں, سپریم کورٹ کا جج ہے, پھر ہائی کورٹ ہے, پھر جو ہے وہ سیشن کورٹ ہے. اب 3 یہ ہیں. اب سیشن کورٹ پہ اگر ڈائریکٹ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ بیٹھ جائے نا مانیٹرنگ جج, تو وہ ٹرائل کورٹ کا جج ختم ہو گیا. سمجھیں کہ وہ سپریم کورٹ سن رہی ہے. تو یہ انصاف کے جو بنیادی تقاضے ان کے خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرائل جج جو کرنا ہے اس کو پھر کرنے دیں نا. ٹرائل جج جو کرے گا وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے کرے. جب اس پہ سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوا کلیئر ہے, وہ اپنا کچھ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ٹرائل جج جو ہے سیشن جج کے بعد یا اسپیشل جج کے بعد
ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ بعد سپریم کورٹ جانی ہے. تو جب سپریم کورٹ پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکی ہے تو کیا کرے گی؟ تو یہ ایک بنیادی جو انصاف کا جو تقاضا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی, سر عام خلاف ورزی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اب وہی میں نے آپ کو بتایا کہ کیس کے پھر میرٹس پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ بنیادی پوائنٹ ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو مطلب عجیب ہی صورتحال ہے. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہ کل انصاف ہو رہا تھا اور نہ آج مکمل انصاف. جی بالکل بالکل. اچھا, اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اپنے اس پوڈ کاسٹ کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ نے 7 سال تک مینلی جو ہے وہ ہائی کورٹ کو کور کیا ہے. تو ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان میں سے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ہائیسٹ سائڈ کے اوپر رینک کس کو کرتے ہیں, ان کی دیکھیں یہ اس میں کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں ہے, اس میں بنیادی طور پر ان کے جو فیصلے ہیں, جو چیزیں ہیں, اس میں کون سے جج ہیں جن کو آپ ہائیسٹ سائڈ پہ رینک کرتے ہیں, اور کون سے ایسے جج ہیں کہ جن کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی چیزوں میں بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ امپروومنٹ والی تو بات میں نہیں کروں گا, لیکن میں یہ کر دیتا ہوں کہ جو ججز میں سمجھتا ہوں کہ بڑے انڈیپینڈنٹ اور بڑے فیئرلی انہوں نے کام کیا ہے, اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ابھی جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, وہ کیوں کہتا ہوں, بہت سارے لوگ اس پہ اختلاف بھی کرتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ وہ جج ہیں جن کے خلاف جب انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے جو نواز شریف صاحب ہیں ایک بڑے مشکل وقت میں ان کو ضمانت دی تھی. یہ 19 سپٹمبر 2018 کی بات ہے جب پاناما عروج پہ تھا, ان کے خلاف کمپینیں عروج پہ تھیں, پی ٹی آئی کی حکومت آ چکی تھی, سب کچھ تھا, تو ان کا باہر نکلنا نہیں نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے ججمنٹ دی تھی تقریباً 43 پیجز کی. اگرچہ وہ بیل میٹر میں اتنی طویل ججمنٹ نہیں ہوا کرتی, لیکن اس میں اتنے لوپ ہولز تھے کہ اس وقت انہوں نے جو لکھا تھا 2023 میں وہ ثابت ہوا. 2023 کی جو ججمنٹ ہے وہ بھی اس میں جو ثابت ہو گیا کہ وہی چیزیں تھیں, وہ سارے معاملات تھے. اچھا, وہ انہوں نے دیا. پھر جب آگے چیزیں چلتی رہیں, پی ٹی آئی کے دور میں کبھی پیکا آرڈیننس آ گیا, کبھی یہ چیزیں آ گئی, کبھی وہ, تو پی ٹی آئی کی جو ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ اتنی کمپینیں چلا رہے تھے ان کے خلاف, سب کچھ چل رہا تھا. لیکن اس وقت بینیفیشری جو ہے وہ نون لیگ بھی تھی, سب تھے, سب صحافیوں کے کیسز بھی آ رہے تھے, وہ سب تھے. اچھا, 10 اپریل 2022 کو جس دن یہ رجیم چینج ہوئی, مطلب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی اور پی ڈی ایم آ گئی, تو 11 اپریل 2022 کو شہباز گل, شہزاد اکبر اور ایک دو اور بھی تھے جن کا پہلے دن ہی رات کو اسٹاپ لسٹ میں نام ڈال دیا گیا تھا. یہ ہائی کورٹ پہنچ گئے. اب مطلب ہم فیل کر رہے ہوں کہ یہ لوگ وہ تھے, کل تک جو ہے وہ کوئی کمپین چلا رہا تھا پیچھے بیٹھ کے, کوئی کھل کے بات کر رہا تھا کہ یار یہ کیسا جج ہے اطہر من اللہ, اور یہ کیا جناب اس نے ہر چیز کو روک رہا ہے اور یہ وہ نا. تو وہ دن جب جیسے ہی وہ آئے, ان کی پٹیشنز ٹیک اپ ہوئی, ان کے روٹین کے سنی انہوں نے, جو ریلیف باقیوں کو پہلے دیتے تھے 10 اپریل سے پہلے ان کو بھی دے دیا فوری طور پہ. اس کے بعد یہ ان کے خلاف ایف آئی آریں شروع ہوئیں ان لوگوں کے خلاف جو پی ٹی آئی کی دور میں فیور کرتے تھے, جو صحافی تھے, جو بلاگر تھے, سب کے خلاف ایف آئی آریں, کبھی کسی کی ادھر کبھی ادھر. تو ان تمام کو انہوں نے ریلیف دیے, اور اسی طرح ریلیف دی جس طرح پہلا دے رہے تھے. اچھا, انہوں نے بالکل وہ ذہن میں نہیں لایا کہ یہ وہ لوگ تھے میرے خلاف جو ہے وہ. اچھا, پھر وہی لوگ جو ہے ان کی کورٹ میں آ کے انہوں نے معذرتیں بھی کیں اور سب کچھ کیا. تو یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے جو ایک تو آزادی اظہار رائے پہ بہت کام کیا, پھر انہوں نے جو بہت بڑی بڑی ججمنٹس بھی دی. میری نظر میں وہ ایک بڑے پرفیکٹ جج تھے. جسٹس بابر ستار ہیں, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں, اور دیگر ججز بھی ہیں, جسٹس ارباب محمد طاہر, جسٹس محسن اختر کیانی بھی ہیں, اور بھی ججز ہیں. تو ہر کوئی اپنے لحاظ سے بڑے اچھے طریقے سے جو وہ چل رہے ہیں. لیکن یہ ججز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں, اور جو کچھ جج ایسے ہوتے ہیں, کچھ ججمنٹس دیتے ہیں تو وہ پورے معاشرے کے لیے وہ بڑی ہوتی ہیں. تو جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں, جب تک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے, اسلام آباد کی حدود میں ایف آئی اے ایک تو ایسی کوئی ایف آئی آر نہیں کر سکتی تھی جو ان کی ججمنٹس کے اگینسٹ جا رہی ہو. کوئی ایس او پیز تھے, کوئی یہ وہ, کہ کوئی بندہ بول رہا ہے, لکھ رہا ہے, کوئی تنقید کر رہا ہے, کوئی سخت تنقید
عید کر رہے تھے ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے, ایسا ممکن نہیں تھا. پھر پولیس جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ایسی کوئی بندر بانٹ نہیں تھی جس کو جب اٹھایا جو ہے وہ کیا اٹھا لیا, ایسا نہیں تھا. ایف آئی آر کو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا. اسی طرح ایم پی اوز کے آرڈر تھے, کئی آرڈر ہم نے دیکھے وہ ریورس ہوئے اور وہ آ کے انہوں نے معذرت کی کہ یار یہ تو نہیں بنتا تھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ان کے دور میں بہت بہتری تھی. مطلب میں یہ کہتا تھا کہ ایک بندہ ہے, اگر ایک بندہ کام شروع کر دینا ٹھیک طریقے سے تو پورا اسلام آباد جو ہے اس کے ہو گیا, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو. تو اگر ایک بندہ کام نہ کرے تو سارے جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آزادی اظہار رائے کی آپ نے بات کی. ابھی ملک کے اندر جو سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں, ایکس ہے, دیگر جو ہیں, ان کے اوپر پابندی کی بات کی جا رہی ہے. ٹویٹر فارملی جسے ٹویٹر کہا جاتا تھا, ابھی ایکس کہا جاتا ہے, وہ بند پڑا ہوا ہے. سینٹ کے اندر جو ہے قرارداد پاس کی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جو ہے بند کیا جائے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ تو اس کا آزادی اظہار رائے جو ہے اس کے اوپر کیا ایفیکٹ آئے گا, اور آپ بطور صحافی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو کس طریقے سے صحافیوں کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, اور یہ تو عام لوگوں تک بھی معلومات تک رسائی جو ہے وہ کرٹیل ہوگی اس سے؟ اس کو 2-3 اسپیکٹ سے ہم مطلب دیکھ سکتے ہیں. میں نے کل فگرز نکالے تھے کہ فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب, انسٹاگرام, باقی ٹک ٹاک, اور ان کے کتنے یوزرز ہیں. بڑی ایک لمبی چوڑی تعداد تھی اس میں. اچھا, اس میں پھر میں نے نکالا کہ کس ٹاپک پہ بولتے ہیں. اچھا, اب اگر یوٹیوب یا ایکس جو ہے اگر یہ بند ہوگا تو کس بنیاد پر؟ پالیٹکس پہ لکھا جا رہا ہے نا, اس پہ بند ہوگا. اچھا, مطلب آپ حیران ہوں گے کہ جو یوٹیوب ہے, یوٹیوب پہ آپ ٹریول ولاگ بھی آپ دیکھیں گے, آپ فوڈ, انٹرٹینمنٹ, ہسٹری, ایجوکیشن, مطلب آپ گنتے جائیں نا کتنی کیٹیگریز نکل آئیں گی. پالیٹکس ایک ہے, پالیٹکس ایک کیٹیگری ہے, آپ کو اتنی انفارمیشن ملتی ہے. مطلب یوٹیوب جو ہے وہ, میں مطلب پاکستان کی صرف بات کریں, بھرا ہوا ہے, آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہے یوٹیوب پہ لکھے وہ آ جائے گی. تو اس کو یہ سمجھنا کہ صرف یہ پالیٹکس کا جو آگے پیچھے کر رہا ہے یا کوئی نیریٹو کو بیانیہ بنا رہا ہے اس کو بند کر دیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایسا کچھ اگر سوچ بھی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 25-30 سال جو ہے پیچھے چلے جائیں گے. اب 2024 میں اس سے آگے سوچنا چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ اس سے پیچھے جانے کا سوچنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اس کے فائنینشیل بہت زیادہ ہیں کہ بہت زیادہ لوگ پھر پاکستان میں کیا دیکھیں نا, بے روزگاری ہے, لوگوں کو روزگار نہیں ہے, ڈگریاں کر کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں, کہیں کوئی جاب نہیں ہے. ایک کوئی جاب آتی ہے, کوئی جناب ایف اے پاس کی, وہاں پہ ماسٹرز آ جاتے ہیں, کوئی ایم فل پاس جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتنا انفارچونیٹ ہے. تو اس کے متبادل کے طور پر آج خود لوگ جو ہے وہ کچھ آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں, بناتے ہیں, کوئی ٹریولنگ کر رہا ہے, کوئی فوڈ کا, کوئی اس طرح کے انٹرٹینمنٹ پہ کر رہا ہے. تو وہ تو ایک میرا خیال میں ایک ہماری معیشت کی بہتری, اور جو ینگ جنریشن ہے, جو گریجویٹس ہیں, ان کے لیے بہتر ایک جگہ ہے. مطلب بالکل ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں, فائنینشلی بھی لوگوں کو جو سپورٹ کر رہا ہے تو اس لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جانا چاہیے. پھر جو ایکس کی بات ہے, ایکس سب سے زبردست جو ہے وہ میرا خیال میں جو ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, جس پہ لوگ کہتے ہیں جی مس انفارمیشن آتی ہے, وہ جو غلط خبر, فیک نیوز ہے. غلط خبر اور فیک نیوز برقرار ہی نہیں رہ سکتی, 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. مطلب کسی طرف سے بھی کوئی اسٹوری خبر آئے گی نا, کوئی ٹویٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹہ رہ جائے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قسم کے ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر صحافیوں کی بات کی جائے, سارے ہر شعبے کے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے, ہاں, تو لوگوں کے وہ چل رہی ہوتی ہیں, فوری طور پہ اس پہ جو ہے وہ کاؤنٹر چیز آ جاتی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی. تو ایکس بہت ہی زبردست قسم کا پلیٹ فارم ہے, اس کو تو کسی صورت بند نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آگے کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے, نہ کہ جو ہے وہ پیچھے ملک جو ہے لے جانے کی. جی ناظرین, یہ تھے ثاقب بشیر جو کہ ایک سکسیس سٹوری ہیں کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی پوڈ کاسٹ میں آئندہ بھی اس طرح کی سکسیس سٹوریز جو ہیں مختلف شعبہ زندگی سے ان کو متعارف کرواتا رہوں آپ کے ساتھ. پھر وہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ برقرار رہ سکے. مجھے دیجیے اجازت, اگلے پوڈ کاسٹ تک اللہ نگہبان.